اللہ اللہ جل جلالہ، اللہ اللہ سبحان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ کلام اللہ جو نازل ہوتا رہا ہر زمانے میں، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی اور آخری رسول ہیں، ان پر اللہ نے اپنا آخری کلام نازل فرمایا، جو بار بار پڑھے جانے والا کلام اور جو آج تک محفوظ ہے اپنی اوریجنل زبان میں۔ اس کی صورت شریفہ 2 نمبر کی سورت البقرہ کی 19ویں رکوع کی چند آیات کی تلاوت کی توفیق اللہ نے اپنے اس بندے کو عنایت فرمائی۔ اللہ اس تلاوت کو قبول فرما لے۔ آیت کا سیریل تھا 152 سے 157 تک۔ ہم سورۃ البقرہ شروع سے پڑھتے چلے آ رہے ہیں اور اس پہ غور اور فکر اور تدبر کر رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے لیے درس حاصل کر رہے ہیں کہ ہمیں کس طرح زندگی گزارنی چاہیے، اس لیے کہ بیسیکلی یہ ہدایت کی کتاب ہے اور سارے انسانوں کے لیے ہدایت کی کتاب ہے، اور ہر مرحلے پر گائیڈنس یہیں سے ملے گی، فنڈامنٹل گائیڈنس یہیں سے ملا کرے گی، بشرطے کہ ہمارا رخ ہو کتاب اللہ کی طرف گائیڈنس حاصل کرنے کی خاطر۔ سورۃ البقرہ کے اس حصے میں جب ہم پہنچ رہے ہیں، 150 آیات بینات پڑھ چکے ہیں۔ بنی اسرائیل کا ایک طویل تذکرہ، اللہ تعالیٰ کی ان پر نوازشیں، اور اس کے بعد ان کے قومی روگ، ان کا تذکرہ کرتے ہوئے جس میں ہمارے لیے کئی درس تھے، اور پھر بیت اللہ کے اس مرکزی مقام کی طرف دعوت دیتے ہوئے، اور پھر لوگوں کو، ہم کو اور ساری دنیا کو یہ یاد دلاتے ہوئے کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہے، ملت ابیکم ابراہیم، اور اس کا سینٹر پوائنٹ مکہ ہونا چاہیے، اور اس طرح سے یہ ایک سینٹرل امت تیار کی جا رہی ہے ساری انسانیت کے لیے قیامت تک۔ اور یہاں سے اب احکامات جاری ہو رہے ہیں، اور یہ سورۃ البقرہ میں آخر تک ہمیں ملتے رہیں گے، جس میں آیت شریفہ جو پہلی تھی اس کا ٹون تھا یا ایھا الذین آمنو۔ یہاں سے خاص خطاب ہم سے ہو رہا ہے۔ اس وقت انسان نے چونک جانا چاہیے، جو ایمان کے دعوے کیا کرتے ہیں ان کا کام ہے کہ وہ چونک جائیں کہ ایک اسپیشل حکم دیا جا رہا ہے، اور اس حکم کو سمجھنا ہے اور اس کے تحت اپنی زندگی کو گزارنا ہے، ان واقعات کو فیس کرتے رہنا ہے، جو گائیڈنس مل رہی ہے اس پر عمل کرنا ہے۔ سب سے پہلے تو ہم ان آیات بینات کے مفہوم کو اپنی زبان میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اس لیے کہ ہم نے خود ہی وحی کے زبان سے دوریاں پیدا کر رکھی ہیں۔ لوٹتے ہیں اللہ کے کلام کی طرف اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اپنی زبان میں۔ اے لوگوں جو ایمان کے دعوے کرتے ہو، اسٹرینگتھ حاصل کرو صبر سے اور نماز سے یا عبادتوں سے، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوا کرتا ہے۔ اور نہ تم کہنا ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں کہ وہ ڈیڈ ہیں، بلکہ وہ تو زندہ ہیں، لیکن تمہیں اس کا پتہ نہیں چل سکتا۔ اور ضرور ہم تم کو ٹیسٹ کرتے رہیں گے کسی بھی آئٹم میں، چاہے خوف کی ہو، بھوک کی ہو، اموال کا نقصان ہو،
جانوں کا نقصان ہو یا ریزلٹس یا پھلوں کا نقصان ہو، مگر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دے دیجئے ان صبر کرنے والوں کو کہ جب ان پر کوئی مصیبت پڑتی ہے تو ان کی سوچ یا ان کا قول یہ ہوتا ہے کہ بے شک ہم تو اللہ ہی کے لیے ہیں اور اسی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے۔ اسی طرح کے لوگ ان پر بلیسنگز ہوں گی ان کے رب کی طرف سے اور رحمت بھی، اور یہی لوگ ہدایت کے راستے پر ہوں گے یا ہدایت یافتہ ہوں گے۔ کوشش کی تھی کہ ذہن پر اس کلام ربانی کا جو اثر آتا ہے ان آیتوں کا اس کو اپنی زبان میں منتقل کرنے کی، اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائیں۔ اب پہلی آیت بینہ پر ہم غور و فکر کرتے ہیں، جس میں ہم سے کہا گیا ایمان کے ہم دعوے کرتے رہیں لیکن ہمارے عمل میں یہ چیزیں آنی چاہیے کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اسٹرینتھ حاصل کرنا ہے، پاور حاصل کرنا ہے، اپنے آپ میں وہ طاقت پیدا کرنا ہے کہ جو ہم حالات کو فیس کر سکیں۔ تو دو آئٹم بتائی گئی، صبر اور نماز یا عبادتیں، اور یہ بھی ساتھ میں انفارمیشن دی گئی کہ اللہ کا ساتھ صبر کرنے والوں کے طرف ہوتا ہے۔ جو لوگ صبر کا دامن چھوڑ دیں، جو لوگ جذباتیت میں آ جائیں، جو لوگ آگا پیچھا نہ سوچیں، اللہ کا ساتھ ان کے ساتھ نہیں ہوتا۔ اب لفظ صبر کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ صبر تو انسان کرتے ہی رہتا ہے، صبر کی کوئی زیادہ درخواست کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، لیکن کیسے صبر ہیں ہمارے وہ دیکھنا بہت ضروری ہے۔ ایک صبر ہمارا ہوتا ہے کہ ہم بدلہ نہ لے سکیں اور صبر کر جائیں، یہ کوئی صبر وغیرہ نہیں ہے، یہ تو مجبوری ہے، یہ تو سبھی کرتے ہیں، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، بلکہ کبھی کبھی یہ تو بزدلی میں چلا جائے۔ صبر اس کو کہا کرتے ہیں مصیبت کو فیس کرنا ہو، چیلنجز فیس کرنا ہو، برے حالات فیس کرنا ہو، آڈس کو فیس کرنا ہو، اس وقت انسان اپنے نفس پر قابو پائے، اپنے ہاتھ پیر پر قابو پائے، اپنے غصے پر قابو پائے، اور یہ سب کے سب ہونا چاہیے وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ۔ سورۃ النحل 16 نمبر کی سورت کی 127 نمبر کی آیت میں رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ، اور صبر کیے چلے جاؤ، اور تمہارا صبر ہونا چاہیے اللہ کی خاطر، میرے رب کو میں راضی کر لوں، اس لیے کہ نیگیٹو سے کسی نیگیٹو کو آج تک اس کا حل نکلا ہی نہیں ہے، نیگیٹو کے لیے پازیٹیو بننا ہی پڑے گا، تب جا کے کوئی ٹھوس کامیابی حاصل ہو سکتی ہے۔ صبر کے بہت سارے معاملات ہیں۔ صبر ایک ایسا کامنلی یوزڈ ورڈ ہے، قرآن شریف میں کئی بار آیا ہے۔ اس کے کچھ پہلو کو ہم اور دوسری آیتوں کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سورۃ الرعد 13 نمبر کی سورت میں اس کو جنت کی کنجی فرمایا۔ فرماتے ہیں رب تعالیٰ سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، جنت میں جب لوگ داخل ہو رہے ہوں گے مومنین جن کا رزلٹ آؤٹ ہو چکا ہوگا اور جنہیں پروانے جنت عطا کر دیا گیا ہوگا، جب وہ جنت میں داخل ہو رہے ہوں گے تو سیلیوٹ ان کا ہو رہا ہوگا، گارڈ آف آنر ان کو دیا جا رہا ہوگا، اور یہ کہا جا رہا ہوگا کہ تم پر سلامتی ہو اس لیے کہ تم نے صبر کیا، اپنے جی کو تھاما، اپنے آپ کو روکا ٹیمپٹیشن سے، اپنے آپ کو منمانی سے روکا۔ فنعم عقبی الدار، کیا شاندار تمہارا انجام ہوا۔ اور صبر کے ساتھ وہ مشہور سورت شریفہ جس کو ہم سورۃ العصر کے نام سے جانتے ہیں اور ہمیں یاد بھی ہوا کرتی ہے، پھر اس پر غور کریں کہ یہ چیز کیا ہے۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں والعصر ان الانسان لفی خسر، یہ زمانہ اور اس کی گردش اور اس کی رفتار اس کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ کہا جا رہا ہے کہ ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان ضرور گھاٹے میں ہے۔ اس ڈائلاگ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ انسان، یہ کون انسان ہے؟ یہ جو شخص یہاں بیٹھا ہوا وہ خود انسان ہے، یہ اسی سے کہا جا رہا ہے، اور اس کا پیدا کرنے والا کہہ رہا ہے اور اپنے آخری کلام میں کہہ رہا ہے، اور وہ اخیر میں لب لباب کے طور پر آ رہا ہے کہ ان الانسان لفی خسر، کسی بھرم میں مت رہنا، میں تم کو بتاتا ہوں میں تمہارا خالق ہوں کہ تم ٹوٹل لاس میں ہو، اس لاس کو تم کور کیسے کر سکتے ہو یہ میں بتاؤں گا۔ یہ ہے قرآن شریف کا معجزہ کہ سب سے پہلے ہم کو بتائے بیماری کیا ہے،
پھر اس کا علاج بھی بتاتا ہے. یہ جنرل اسٹیٹمنٹ ہے کہ انسان جو اس دنیا میں آیا اور پیدا ہوا ہے وہ گھاٹے ہی گھاٹے میں ہے. اب اس گھاٹے کو کیسے تبدیل کیا جا سکتا ہے نفع میں، اس کی کنجی بتائی. الا الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایماندارانہ زندگی گزاریں گے، وعملوا الصالحات، اور ان کے ڈیڈز، ان کے اعمال، ان کے کردار نیک ہوگا، ان کے اخلاق پاکیزہ ہوں گے. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، حق کی وصیت کی ہوگی، انجائن کیا ہوگا، خود عمل کیا ہوگا، اس کے مائل سٹونز چھوڑے ہوں گے، اس کو اپنی آنے والی نسلوں میں چھوڑا ہوگا کہ وہ جو حقیقی و بنیادی حقائق ہیں اس کو سامنے پیش کیا ہوگا. وتواصوا بالصبر، اور جو وصیت کرے اور جنہوں نے عمل کیا ہوگا اور جنہوں نے مائل سٹونز وہ بتائے ہوں گے کہ صبر کیا چیز، صبر کے ساتھ اپنی زندگی گزاریں گے. یہ جو چیزیں ہیں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، یہ 4 علاج ہیں. ورنہ انسان گھاٹے میں ہے. پیدا ہو جانا اس کا کسی بھی گھر میں، کسی بھی والدین کے یہاں کوئی معنی رب تعالیٰ کے نزدیک مطلق نہیں رکھا کرتا. اس کے کوئی دعوے بھی کوئی کام آنے والے نہیں ہیں، اس کی کوئی ڈیزائن اور کلر بھی اس کے کام آنے والے نہیں ہیں. کام آئے گا تو یہ سورۃ العصر. اور بجا طور پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ جو 4 پوائنٹس یہاں دیے گئے ہیں، اسی کے یہی مضمون کے پر پورا قرآن شریف ریوالو ہوتا ہے. اس کی تفسیر ہم کو بتائی جائے گی، پورے قرآن میں بتائی جا چکی، اور آخر میں لب لباب کے طور پہ بیان کیا گیا کہ حق کیا ہوتا ہے، صبر کیا ہوتا ہے، ایمان کیا ہوتا ہے، عمل صالح کیا ہوتا ہے. یہ ساری کی ساری چیزیں میرے بتانے سے نہیں جمے گا. میرا کام ہے کہ میں آپ کو دعوت دوں کہ ان چیزوں کو قرآن شریف میں ڈھونڈیے. اگر کوئی سیریس ہو اپنی آخرت کے بارے میں، اگر وہ کیجول اس کو لے رہا ہے کہ جو سب کا وہ میرا، اس کے لیے کچھ نہیں حاصل ہوگا. جو سیریس ہے اس کو کھوجنا پڑے گا، اس کو دیکھنا پڑے گا، اس کو ایک بار اپنے ذہن کے کمپیوٹر کو آن کرنا ہوگا اور سرچ کرنا ہوگا کہ معاملہ کیا ہے. یہ 4 آئٹم کو ڈھونڈنا ہوگا. اور کوئی بڑی کتاب نہیں ہے، یہ تو بڑے الفاظ ہیں، اس کے پرنٹ اس کی بڑی ہے، جیب میں آنے والی کتاب ہے، جیب کی ڈائری جتنی ہے اس کی ضخامت ہے. کیا اتنی چھوٹی سی کتاب کو ہم سرچ نہیں کر سکتے کہ ایمان کیا ہے، عمل صالح کیا ہے، صبر کیا ہے، حق کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ صبر جنت کی کنجی ہے، اور اس کو ڈھونڈنا پڑے گا کہ کن کن جگہ ہم کو صبر کرنا ہے. کچھ آیتیں جو ہمیں ذہن میں آئیں گی انشاءاللہ ہم ضرور اس کے یہاں تلاوت کریں گے اللہ کی توفیق سے. رب تعالیٰ فرماتے ہیں 10 نمبر کی سورت شریفہ کی 109 نمبر کی آیت میں جو اخیر میں آ رہی ہے کہ وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللَّهُ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ. ڈائریکٹ اپنے نبی سے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فالو کیے چلے جائیے جس کی وحی آپ کی طرف کی گئی ہے، اور صبر کیے جائیے جب تک کہ اللہ کا فیصلہ نہ آ جائے، اور بہترین فیصلہ کرنے والا. صبر کرنا ہی ہے. صبر کا دامن جب بھی ہاتھ سے جائے گا تو اخلاق کے پیمانے چھوٹ جائیں گے، انسان اپنی سطح سے گر جائے گا، اس کی کوئی سطح رہے گی ہی نہیں سرے سے. اس کا اخلاق بھی ایسے بدترین ہوں گے کہ اس کا کوئی اثر اس کے سماج پر یا اس دنیا پر کوئی مثبت اثر پڑنے والا نہیں. خود اس کی اپنی شخصی زندگی پر بھی اس کے کوئی مثبت اثرات نہیں پڑیں گے. صبر کے بارے میں پھر 46 نمبر کی سورت شریفہ میں 35 نمبر کی آیت یاد آ رہی ہے کہ فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو بڑے بڑے حوصلے والے نبی گزرے ویسا صبر کیے چلے جائیے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ کیا صبر تھا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لوگ توہین کر رہے ہیں، جادوگر کہہ رہے ہیں، جادو زدہ کہہ رہے ہیں، دیوانہ کہہ رہے ہیں، مجنون کہہ رہے ہیں، شاعر کہہ رہے ہیں، اور آگے بڑھ کر ایسی بھی بدبختی پر اتر آئے ہیں کہ پتھر پھینکے جا رہے ہیں. اور اس کے بعد ری ایکشن کیا ہے؟ یہ ری ایکشن کو سمجھنا ہوگا کہ ری ایکشن کون سا مطلوب ہے اللہ کو، کس ری ایکشن کو وہ پسند کرتا ہے اور کس طرح کے ری ایکشن اس کو پسند نہیں آتے، اور ان ری ایکشن والوں کے ساتھ اس کا معاملہ کبھی صحیح، کبھی ان کا بھلا نہیں ہوتے دکھائی دیتا. اس وقت ضرورت ہے کہ ہر معاملے میں کتاب اللہ کی طرف رجوع کریں کہ ہمارے ری ایکشن کیا ہونے چاہیے.
کچھ تو ہوتے ہیں صبر ذاتی، اور اس کو کیٹیگرائی بتا دی کہ ایک صبر ہے مجبوری کا کہ دادا ہے سامنے جانے دو، یہ صبر وبر نہیں ہے، اس سے کوئی اجر وغیرہ پتہ نہیں، اللہ تعالیٰ دیں تو میری طرف سے کوئی آبجیکشن نہیں ہے، لیکن یہ تو بزدلی ہے۔ صبر اس وقت آدمی اپنے آپ کو تھام لے کہ کسی کو مکھی کی طرح کچل سکتا ہو، اس کے بعد بھی اپنے رب کی رضا کی خاطر صبر کر جائے، صبر اس کو کہا جاتا ہے۔ صبر نام ضرور ہم رکھ لیں اور مفہوم کو بدل دیں، اس میں ہم اپنے آپ کو دھوکہ ضرور دے سکتے ہیں اور کسی کو نہیں۔ اسی طرح دعوتی صبر بھی بتایا، قومی صبر بھی بتایا، قومیتوں کو کیسا صبر کرنا چاہیے، مظلوم قومیں دنیا میں ہوں ان کو کس ڈگر پہ چلنا ہے، کس طرح کے صبر کرنا ہے۔ دعوتی صبر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے 2 آیتوں کی تلاوت کی، اللہ تعالیٰ نے توفیق دی۔ اس کے بعد قومی صبر کو ہم دیکھیں کہ قومی صبر کیا ہوتا ہے۔ بنی اسرائیل کی قوم کا تذکرہ پورے قرآن شریف میں ملتا ہے، اور ان لوگوں کو جن حالات سے گزرنا پڑا، قیامت تک کوئی بھی ایسے حالات کسی قوم پہ نہیں گزرنے والے کہ ایسے شدید مظالم کو ان کو سہنا پڑا۔ فرعون جیسا جبر اور استبداد والا بادشاہ، اور مصر کا وہ ظالمانہ ماحول کہ جس میں اکثریت اقلیت پہ ظلم کر رہی ہے اور اقلیت پسے چلے جا رہی ہے، ہر طرح سے ان کا نقصان اور ان پر ظلم کے پہاڑ ڈھائے جا رہے ہیں۔ اس درجے ان پر پہاڑ ڈھائے گئے ظلم کے کہ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ آخری چوٹی جو اس کی ہو سکتی تھی، یذبحون ابناءہم ویستحیون نساءہم، ان کے بیٹوں کو کاٹ ڈالا جاتا تھا، ان کی بیٹیوں کو زندہ چھوڑا جاتا تھا۔ یہ ظلم کی وہ انتہا تھی کہ اس کے نیچے بہت سارے ظلم ہوتے ہوں گے، فساد ہوتے ہوں گے، ریپ ہوتے ہوں گے، بے انصافیاں ہوتی ہوں گی، حقوق تلفی ہوتی ہوگی، سب کچھ ہوتا ہوگا۔ اور ان کو جو گائیڈنس دی ہے حضرت ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کے دور میں، وہاں سے قومی صبر ملے گا۔ اکثریت اور اقلیت کے جو بھی ٹینشنز ہوں گے، اس میں جو ظلم کو کسی گروپ کو سہنا ہے، تو اس ظلم کے ریئیکشن میں اس کو کرنا کیا ہے، اس کی پوری تفسیر کتاب اللہ میں موجود ہے۔ کتاب اللہ ہر جگہ ہمیں ہدایت دے گی کہ ہمیں کس طرح سے اپنے فیصلے کرنے ہیں۔ شرط صرف ایک یہ ہے کہ خلوص کے ساتھ کتاب اللہ سے پوچھا جائے کہ اب کیا کرنا ہے، اور اس میں جو جواب آئے اس میں اف اور بٹ لگانے کی ضرورت۔ جو جواب آئے اس کو قبول، چاہے ہمارا جی چاہے، چاہے ہمارا جی نہ چاہے، ہونا وہی ہے۔ زمین اور آسمان ٹل جائیں، اللہ کے کلام بالکل نہیں ٹلے گا۔ ایسا ہی ہوگا کہ ایسا کیا ہوا کہ اتنی مظلوم قوم کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کا امام بنا دیا۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا، دنیا کا امام بنایا، ویل ڈیولپ قوم بن کر رہی ہے کہ یہ، اور سپر پاور دنیا کا بنا ایک زمانے میں یہ، اور وہ زمانہ تھا حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور کا۔ اتنی اونچائیوں پر اللہ نے ان کو لے گیا، اور اس کا تذکرہ بھی فرمایا، ہم پڑھ چکے ہیں، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، ساری دنیا میں ہائی رینک کیا تھا تمہیں، بہت دیا، بہت نوازا۔ لیکن یہ سلسلہ کیسے چلا؟ رب تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمُ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ، اور ہم نے وارث بنایا اس نعمتوں کا اس قوم کو جس کو کچل کے رکھا گیا تھا زمین کے کونے کونے میں، زمین کے مشرق اور مغرب میں اس کو کچل کر رکھا تھا، ان کو ہم نے وارث بنایا۔ اور اس طرح تیرے رب کے تمام پیارے پیارے اور حسین وعدے پورے ہوئے بنی اسرائیل پر، کیوں؟ بما صبروا، لیکن صبر کیا۔ ایک دم حالات پلٹتے ہیں، صبر چیز ایسی، بشرطے کہ ہمیں صبر پہ صبر آ جائے، ہم صبر میں کمپرومائز نہ کریں، صبر کا دامن چھوڑے۔ حال وہی ہوا کہ گھر گلی گلی ذلیل کر کے رکھ دیا اللہ تعالیٰ، شہر شہر برباد کر کے رکھ دیا اللہ نے،
ملک کا ستیہ ناش کر کے رکھ دیا اللہ نے. یہ آئٹم چھوٹ گئی تھی. رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لیڈر بنایا تھا جب وہ صبر کیا کرتے تھے اور میری آیتوں پہ یقین رکھ کے اس سے گائیڈنس لیا کرتے تھے. گائیڈنس کے لیے اپنے لیڈروں کی طرف نہیں جاتے تھے, گائیڈنس کے لیے اللہ کی کتاب کی طرف آتے تھے. پھر جب راستہ انہوں نے بدلا, اللہ کی کتاب کی جگہ کسی اور چیز کو لایا, حال ان کے بتا دیے ہم کو. پیچھے ہم دیکھ چکے ہیں 7-8 رکوع تک مسلسل 180 سے 100 آیتیں ہم پڑھ چکے ہیں کہ کس طرح قومی روگ گھسے اور کس طرح اللہ تعالیٰ نے اتنی اونچائیوں پر جن کو پہنچایا تھا ان کو ذلیل اور خوار بھی کیا. یہ مضمون یہاں پورا ہوتا ہے. صبر کے تعلق سے ہماری درخواست ہے کہ پورے قرآن شریف میں جب بھی آپ قرآن شریف پڑھیں ہوش اور حواس کے ساتھ پڑھیں کہ کیا بات کہی جا رہی ہے. صبر کا لفظ بار بار آئے گا اور ہم یہاں کیسے بتائیں, نہ ہمارا یہ کام ہے. ہمارا کام صرف یہ ہے کہ آپ کو دعوت دیں کہ اللہ کی کتاب کی طرف رجوع کرو اور وہاں ڈھونڈو کہ صبر کیا ہوتا ہے. کچھ باتیں ہم نے کہہ دی اللہ کی توفیق سے صرف جگانے کے لیے. اگلی آیت شریفہ لیتے ہیں ہم. فرمایا رب تعالیٰ نے, اور یہ بھی ایمان والوں سے ہی تذکرہ چل رہا ہے, وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. جو اللہ کی راہ میں شہید کیے گئے ان کو مردہ نہیں کہنا بلکہ وہ زندہ ہیں. زندہ کیسے ہیں اس کا پتہ تمہیں نہیں لگے گا. یہ تمہاری لمٹ یہاں ختم ہے. وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ, تم اس کو شعور حاصل نہیں کر سکو گے. تمہارا کام ہے کہ ہم نے کہہ دیا اس پر ایمان رکھو. مرنے کے بعد تو ساری چیزیں تم پر اوپن ہونی ہی ہیں. ہر چیز اوپن ہو جائے گی. وہ کس طرح زندے تھے یہ بھی اوپن ہو جائے گا. تب تک تمہیں صبر کرنا ہے, پتہ لگ جائے گا. لیکن جو اللہ کی راہ میں شہید کیے گئے ان کو مردہ نہ کہا جائے. اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سبیل اللہ کیا ہے. یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. سبیل اللہ کو بھی کہاں ڈھونڈنا ہوگا. کیا میرے بیان پر آپ یقین کر لیں کہ ہاں بھائی یہ سبیل اللہ ہے, یہاں جان دے دی جائے. جان کوئی ایسی سستی چیز نہیں ہے کہ ہم کہیں پر بھی لگا دیں. یہ دیکھنا پڑے گا کہ سبیل اللہ کیا ہے, اور جب سبیل اللہ پر جان دینے کا موقع آئے تو پھر انسان نے جان دینا, اس لیے کہ سامنے شہادت ہے. اب کوئی دوسری چیز کو ہم نے سبیل اللہ تو نہیں بنا لیا. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ پہلے ہم یہ دیکھیں کہ کیا شے ہے یہ. جہاد فی سبیل اللہ کیا ہے, قتال فی سبیل اللہ کیا ہے, اور شہادت فی سبیل اللہ کیا ہے. اچھی طرح سے ذہن میں ہونا چاہیے کہ لفظ سبیل اللہ آیا ہوا ہے. دوسری جو سبیل ہوں وہ الگ شے ہو سکتی ہوں گی. قرآن شریف سبیل اللہ کی تفسیر کیا بیان کرتا ہے. سبیل اللہ ہے کیا چیز. کیا ایسا تو نہیں کہ کسی اور چیز کو سبیل اللہ سمجھ لیے ہوں اور جان دے. ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ جوخم نہیں اٹھایا جائے, پہلے پتہ لگایا جائے کہ سبیل اللہ کیا ہے. ایک آیت شریفہ جو سب سے پہلے آتی ہے قرآن شریف میں, جو جہاد فی سبیل اللہ کے تعلق سے ہے, اسی سورۃ البقرہ میں 190 نمبر کی آیت ہے. فرمایا رب تعالیٰ نے, وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ. جہاد فی سبیل اللہ یا قتال فی سبیل اللہ کے لیے اگر کوئی پہلی آیت ہے قرآن شریف میں تو یہ ہے. اور اتنی چھوٹی سی آیت پرفیکٹ ہے اپنے مضمون میں. جو مضمون یہاں بیان کیا گیا اسی کی تفصیل آپ کو ریسٹ آف قرآن میں ملے گی. سبیل اللہ کیا ہے, شہادت فی سبیل اللہ کیا ہے, جہاد فی سبیل اللہ کیا ہے, قتال فی سبیل اللہ کیا ہے. رب تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَاتِلُوا, اور جنگ کرو اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے جو تم سے جنگ کرتے ہیں. بالکل صاف بتا دیا گیا کہ جنگ جو ہے وہ ڈیفنس میں ہوگی. یہ آیت شریفہ کلیئرلی اس بات کو بتا, ان لوگوں سے جنگ کرو جو تم سے جنگ کرتے ہیں. تمہاری جنگ فی سبیل اللہ ہونی چاہیے اور وہ فی سبیل اللہ کے دشمن ہو. ایجنڈا اس وار کا ہونا چاہیے سبیل اللہ. وہ سبیل اللہ کو بند کرنا چاہتے ہو, تم سبیل اللہ کو اوپن رکھنا چاہتے ہو. سبیل اللہ میں جنگ کرو. ولا تعتدوا, حد سے آگے نہیں گزرنا, زیادتی نہیں کرنا. زیادتی اللہ تعالیٰ کو جنگ میں بھی پسند نہیں ہے. یہ کیسے رحمت والا دین ہے کہ جنگ میں بھی ہم سے کہتا ہے زیادتی نہیں کرنا. جنگ کی کسی کتاب میں کبھی یہ نہیں کہا جاتا کہ زیادتی نہیں کرنا. وہ تو کہا جاتا ہے کہ سب کچھ جائز ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ اترا ہوا قرآن وہ ہمارے حدود بیان کرتا ہے کہ جنگ میں بھی تمہیں زیادتی نہیں کرنا ہے. یہ آیت پہلی ہوئی. اب یہ دیکھا جائے
کہ یہ ہجرت یا جہاد فی سبیل اللہ یا قتال فی سبیل اللہ کی سیکوینس کیا ہے. تو اسی صورت شریفہ سورۃ البقرہ کے 218 نمبر کی آیت ہے، ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ واللہ غفور الرحیم. بے شک جو لوگ ایمان لائے، دس از دی فرسٹ آئٹم، والذین ہاجروا اور جنہوں نے ہجرت کی، قربانی دی ہے، کیا گالی سن کر دعا دی ہے، پتھر کھا کے دعائیں دی ہیں، اللہ کے کلام کے خاطر، اس کو کنوے کرنے کی خاطر ہر حق کو سے دستبرداری کی ہے کہ ہر شے کو قربان کرنے پر اخیر درجے میں وطن سے ہجرت کر گئی، وطن کی بھی قربانی دی ہے. کیا ایمان ہو، ہجرت ہو، وجاہدوا فی سبیل اللہ. اب جہاد فی سبیل اللہ شروع ہوگا. ادھر قربانیاں پہلے ضروری ہے، اور اس کا درجہ آخر تک یہ ہے کہ ہر معاملے میں صبر ہی صبر، ون سائیڈڈ، یہاں تک کہ اگر ہمارے وجود گوارا نہیں ہے تو ہجرت کر لیں. اور اس کے بعد اب باطل چین سے نہیں بیٹھتا، تو اب اس کا مقابلہ کریں تو اللہ تعالیٰ فتح مبین عنایت فرمائیں گے، اس لیے کہ اس کے وعدے ہیں. یہ نیچے کی شرائط پوری ہونی چاہیے، وہ شرطیں اگر جن لوگوں نے پوری کر دی، اللہ کے وعدے اس کے ساتھ ویسے ہی رہیں گے، اور اللہ کے وعدوں میں تبدیلی نہیں آیا کرتی، اللہ کے سسٹم میں تبدیلی نہیں آیا کرتی. تبدیل ہم ہو جائیں تو بات الگ ہے، اللہ کے سسٹم میں، اس کے وعدوں میں کوئی تبدیلی نہیں آتی. اور اس کے بعد میں ایک آیت شریفہ سورۃ الحج 22 نمبر میں 39 نمبر کی آیت، مفسرین یہ بیان کرتے ہیں کہ ہجرت سے پہلے جہاد اور قتال فی سبیل اللہ کی ایک بھی آیت نہیں اتاری گئی، اس لیے کہ وہ ہجرت ہی وہ پرٹیکولر پوائنٹ ہے کہ جہاں سے یہ شروع ہوگا، جہاد فی سبیل اللہ، قتال فی سبیل اللہ. جب یہ ہوگا تو شہادت فی سبیل اللہ ہوگی. اس کی پہلی آیت شریفہ تنزیل کے اعتبار سے بتاتے ہیں، یہ سورۃ الحج میں ہے، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر. پرمیشن دی جا رہی ہے ان لوگوں کو جن کے خلاف جنگ کا ماحول بنایا گیا ہے. پرمیشن دی جا رہی ہے، اس کا مطلب پہلے پرمیشن نہیں تھی تو کیا تھا، اس کو بھی رب تعالیٰ نے اپنی کتاب میں فرمایا. الم تر الی الذین قیل لہم کفوا ایدیکم واقیموا الصلاۃ. ان لوگوں کے حال کو پہ غور کرو جن کو کہا گیا تھا کہ اپنے ہاتھ روکنا، ہاتھ نہیں اٹھانا، اور وہ اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو. عبادتوں کا سسٹم قائم نہیں ہے، اور جان دینے کوئی نکل جائے، اس کی باڈی، اس کے ایمان، اس کے عمل کے اندر میں وہ نور ہی نہیں آیا ہے ایمان کا اور عبادتوں کا، اور پھر توقع اللہ کے مدد کی کیسی ہو؟ مدد آ جائے تو سبحان اللہ ثم سبحان اللہ، مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے. اصل چیز یہ ہے کہ یہ جو آیتیں بیان کرتی ہیں، ہاتھ روکو، نماز قائم کرو، یہ اندر کے کام، یہ ہوم ورکس ہو نہیں پاتے ہیں ہم سے. ہوم ورک اگر ہم کرنا شروع کریں اسی انداز میں جس طرح قرآن شریف ہمیں گائیڈ کرتا ہے، تو انشاءاللہ اللہ کی مدد ویسے ہی آئے گی، اور چھوٹی سی جمعیت بڑے بڑے بادشاہوں کے خلاف بھی انشاءاللہ کامیاب ہوگی. تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پرمیشن دی جا رہی ہے انہیں جن کے خلاف جنگ کا ماحول گرم کیا گیا ہے، اس لیے کہ ان پہ ظلم ڈھائے جا رہے ہیں، اور اللہ ان کی نصرت پر بڑی قدرت رکھتا ہے. اللہ جس کی نصرت کر دے، جس کی طرف اللہ ہو جائے، جس کی مدد اللہ کرے، اس کو دنیا کی کیا، دنیا کی بھی نہیں بلکہ پورے کائنات کی کوئی طاقت کچھ نہیں بگاڑ سکتی، جس کی طرف اللہ ہو جائے. اور جس کی طرف اللہ نہ ہو وہ خوار ہوگا اور ذلیل ہوگا. فرمایا کہ اجازت دی جاتی ہے جنگ کی ان لوگوں کو، اس لیے کہ ان پہ ظلم کے پہاڑ توڑے گئے، اور اللہ ان کی نصرت پر، ان کی مدد پر پوری قوت اور قدرت رکھتا ہے. تو کیا تھا بھائی، ظلم کائے کو ڈھایا گیا ان لوگوں کو، یہ بہت ضروری ہے سمجھنا. بنیاد کیا تھی ظلم کی؟ کوئی حقوق کی فرمائش تھی؟ مکے میں کیا ان لوگوں نے ہڑتال کی تھی، جلوس نکالے تھے مکے میں، کالے جھنڈے لگائے گئے تھے مکے میں، یا مرد آباد زندہ آباد کے نعرے چلائے گئے تھے، یا ستیاگرہ کی کوئی موومنٹ کی گئی تھی؟ تھا کیا وہ؟ کس وجہ سے ان کے لیے مکے پہ حالات خراب کیے گئے کہ ان کا وہاں رہنا، وطن ہونے کے باوجود وہ وہاں چین سے رہ نہیں سک رہے تھے اور ہجرت پر مجبور ہوئے؟ وہ کارن کیا تھا؟ اگلی آیت وہیں اسی وقت،
الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا اللہ. ان کا صرف ایک جرم تھا، کوئی اور جرم نہیں تھا. نہ چوری کی تھی انہوں نے مکے میں، نہ ڈاکہ ڈالا تھا انہوں نے مکے میں، نہ مکے کے امن کو خراب کیا تھا. ان کا صرف ایک قصور یہ تھا، اور اس کے کارن ان کو مجبور ہو کر اپنا گھر چھوڑنا پڑا کہ وہ یہ کہتے تھے ان یقولوا ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے. اور اس کی آزادی مکے والے دینے کو تیار نہیں تھے. ان کا کہنا یہ تھا کہ جو ہم کہتے ہیں وہی تم کہو. اور ہمیشہ ایسا ہی ہوا ہے. اصحاب کہف جو غار میں چلے گئے، ان کا بھی معاملہ یہ کہ تم کو ہمارے طور طریقے پر واپس آنا ہو. جہاں جہاں ظلم ہوا اس کی بنیاد توحید رہی ہے کہ توحید کے علم بردار کو زبردستی یہ کہا جائے کہ توحید چھوڑ کر وہ شرک میں مبتلا ہو اور وہ آخری قربانی بھی دے دے اپنے وطن کی. رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب اس کو اجازت دی جائے گی کہ یہ فیس کرے ان جنگوں کو، اور بالآخر یہی کامیاب ہوں گے چاہے ان کی تعداد کتنی بھی کم ہو. اب اللہ کی راہ میں جو شہید ہوئے ہیں ہمیں ان کو مردہ کہنا بھی نہیں، سمجھنا بھی نہیں. زندہ کس طرح ہے یہ ہم نہیں جانتے. یہ اس کا ایک موقع آئے گا جب ہماری بخشش ہو جائے گی. یہ سارے سوالات انشاءاللہ ہم پوچھ لیں گے، اس رب سے پوچھیں گے جس نے کتاب نازل فرمائی کہ آپ کی آیتوں پر ہمیں ایمان اور یقین تھا، اب یہ بتائیے کہ کس طرح زندہ تھے. تو بتا دیا جائے گا. یہ موقع نہیں ہے، اتنی ہماری میچورٹی نہیں ہے، ذہن ہمارا کام نہیں کر سکتا، ہماری نظروں میں وہ وسعت نہیں ہے، ہمارے ویژن لمیٹڈ ہے، ہماری دنیا لمیٹڈ ہے. جب ہم انلمیٹڈ دنیا میں جب داخل ہوں گے اپنے موت کے بعد، یہ ساری چیزیں ہم خود اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں گے، لیکن اس کے لیے ابھی صبر کی ضرورت ہے. اور اسی کو رب تعالیٰ نے اور بھی جگہ فرمایا ہے. سورہ آل عمران میں بھی فرمایا کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. نہ سمجھنا تم نے ان لوگوں کے بارے میں جو اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے کہ یہ مردہ ہیں، بلکہ انہیں تو ان کے رب کی طرف سے رزق پرووائڈ کیا جاتا ہے. کیسے کیا جاتا ہے I don't know وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. اس کی تفسیر میں نہیں بیان کروں گا. رب نے کہہ دیا کہ تیری سمجھ میں نہیں آئے گا، فنش. وقت آئے گا تو خود ہی اللہ تعالیٰ سمجھا دیں گے، اور وقت ابھی آنے کا ہے. اس دنیا میں ہم داخل ہونے میں ابھی دیر ہے کہ جس دنیا میں سارے حقائق کھل ہی جانے والے ہیں. اگلی آیت شریفہ میں فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اور ضرور ہم تم کو ٹیسٹ کریں گے. یا کوئی ریڈ کارپٹ ہم نے بچھا کے نہیں رکھا ایمان والوں کے لیے، ہر ایک کو ہم نے آزمایا ہے، اور یہ آزمائش سے تم کو بھی گزرنا ہوگا. بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کوئی ایک آئٹم، وہ آئٹم خوف کی ہو سکتی ہے، بھوک تنگدستی کی ہو سکتی ہے، مالوں کا نقصان اس سے بھی ہو سکتی ہے، جانوں کے نقصان سے بھی آزمائش ہو سکتی ہے. وَالثَّمَرَاتِ، پھلوں کا نقصان. پھل درخت کی پیداوار ہوتے ہیں، ریزلٹ ہوتے ہیں. یہ جو پیداوار کا نقصان بھی پکڑا جا سکتا ہے، پھلوں کا نقصان بھی پکڑا جا سکتا ہے، ریزلٹس کا نقصان بھی پکڑا جا سکتا ہے. لیکن یہ سب ٹیسٹ ہیں، اور اس ٹیسٹ سے تم کو گزرنا ہے. پھر کیسے گزریں؟ ان ٹیسٹ سے تم کو گزرنا ہے تو صبر کرتے ہوئے گزرنا ہے. اور واقعی تم نے ویسا ہی صبر کیا جیسا رب تعالیٰ نے فرمایا، تو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ بشر الصابرین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ گڈ نیوز ان کو سنا دی جائے ان صبر کرنے والوں کو کہ جب ان پہ کوئی مصیبت پڑتی ہے تو ان کا تھنکنگ پروسیس یہ ہوتا ہے، ان کی سٹائل، ان کی سوچ، ان کا کردار اور ان کا قول اور ان کا فعل اور ان کا عمل یہ ہوتا ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون. وہ ہر چیز کی حقیقت کو جانتے ہیں، وہ مال اور دولت کی بھی حقیقت کو جانتے ہیں، وہ جان کی بھی حقیقت کو جانتے ہیں کہ جان اس نے ڈالی تو پیدا ہوئے، اب اس نے لے لیا. تو ان کے غم کے تاثرات بھی، انسان کی فطرت میں غم بھی ہے اور خوشی بھی ہے، لیکن اس کو بیلنس کرنا ہے. خوشی کی حدود اربعہ کیا ہوں گی، خوشی میں لمٹس کہاں آئیں گی جس کو کراس نہیں کرنا ہے، اور غم میں بھی لمٹ کون سی ہے جس کو کراس نہیں کرنا ہے. خوشی کی بھی لمٹ بتا دی گئی ہمیں، لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَأَتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ. تمہارا کیریکٹر ایسا ہونا چاہیے کہ جو نقصان ہوا ہے، جو ہاتھ سے جاتا رہا،
اس پہ افسوس کرتے نہ بیٹھے رہو، اور جو اللہ نے دیا اس پہ اترانا مت. اتراؤ گے تو یہ ساری سچویشنیں ہوگی. اور ہمارا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ہم دنیا کی بہت ساری چیزوں کو، جو نعمتیں ہم کو اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، ہم یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ نوازش ہے. سب سے زیادہ نوازش اس دنیا میں اللہ نے کبھی کسی پر کی ہو تو وہ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام ہے. حضرت سلیمان کو اتنی بڑی بادشاہت دی تو انہوں نے اس کو کیا محسوس کیا، اور ہم تھوڑی سی دولت میں کیا محسوس کرتے ہیں. حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور کہ اتنی ساری نعمت دینے کے بعد وہ سمجھتے تھے کہ یہ نعمت ہے کیا چیز. قال ھذا من فضل ربی، یہ سب میرے رب کا فضل ہے. لیبلونی اشکر ام اکفر، اس طرح دے کر بھی وہ مجھے آزما رہا ہے کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری. اللہ سے دعا ہے کہ ہماری سوچ اس طرح بنے کہ جو نعمتیں ہیں اس کو بھی ٹیسٹ سمجھے، اور جو مصیبتیں آئیں اس کو بھی ٹیسٹ سمجھے، اور مصیبتوں کا حل قرآن شریف میں ڈھونڈے. پرسنل مصیبت ہو، قومی مصیبت ہو، سیاسی مصیبت ہو، کاروباری مصیبت ہو، معاشی مصیبت ہو، ہر مصیبت کو وہاں ڈھونڈنا ہوگا. اللہ ہر مصیبت سے بچائے. سب سے پہلے تو یہ دعا ہو، اور اگر مصیبت آئی ہے تو اپنی کتاب کے ذریعے ہمیں ہدایت عنایت فرمائے کہ کس طرح ہم اس مصیبت سے بچ سکیں. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.